یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ تمہارا میرا رب آگے ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ تمہارے میرے رب نے قرآن مقدس کی متفرق صورتوں میں علم اور علماء کے کمالات اور معجزات کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ کو قرآن مقدس سے چل کر احادیث کریمہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کہ تمہارے میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم علم اور علماء کے تعلق سے، علماء اہل سنت کے تعلق سے کہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کرام کے بارے تھے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کس نے فرمایا؟ تمہارے میرے آقا نے فرمایا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں میرے ساتھ بیٹھائے گا۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، اسلام کی زندگی اور دین کا کھمبا۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء طریق، لکل شیء طریق و طریقۃ الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ آقا کہیں ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اب وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کی ہی بستی کے رہنے والے حافظ و قاری قاری حنیف صاحب قبلہ، جن کو عالم پر عزت نے حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ آپ کی بستی کے اندر رہ کر انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے، اور وہ آپ کے بچے بچے نے دیکھا ہے، آپ کی زندگی کے ہر ایک لمحہ نے دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو جو درس دیا ہے وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ حافظ و قاری حنیف صاحب نے اپنے ایک ایک بچے کو عالم دین بنایا، قاری قرآن بنایا، اور آج انہوں نے آپ کے سامنے آپ کے ہی گاؤں میں ایک دین کی فیکٹری کا آغاز کیا ہے۔ جی سبحان اللہ، جن کا نام حافظ و قاری سلیمان رضا صفانی صاحب ہے، جی جی، جنہوں نے ایک صدیق جامعہ صدیقیہ کے نام سے دین کی فیکٹری کا آغاز کیا ہے، جس میں ایک ایسے طالب علم کو آج حافظ قرآن بنایا گیا ہے جو آپ کی بستی میں رہ کر بڑا ہوا، آپ کی بستی میں رہ کر اس نے کھانا کھایا، آپ ہی کی بستی میں رہ کر اس نے پانی پیا، اور آپ ہی کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کے خرچوں کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہم سب کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا دیا ہے، اور جس کو اللہ کی خدائی پر یقین نہیں ہے وہ جا کر ریلوے کروسنگ پر دیکھے، ریلوے اسٹیشن پر دیکھے، روڈ اسٹیشن پر دیکھے، وہ کن کن حالاتوں میں ہاتھ پھیلاتے رہ جاتے ہیں اور لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ادارہ دے دیا ہے جو مسلسل 3 سال سے آپ ہی کی بستی میں رہ کر آپ کی بستی کے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی جی بے شک۔ میرے کہنے میں اگر کوئی مبالغہ ہو، کوئی جھوٹ ہو، میں اس سے سخت پناہ چاہتا ہوں اور آپ سے معافی طلب چاہتا ہوں، لیکن جہاں تک کہ میں نے دیکھا اور سنا ہے، حافظ و قاری جو سلیمان صاحب ہیں، ابھی انہوں نے 3 یا 4 سال پہلے اس مدرسے کو قائم کیا ہے، جنہوں نے پہلے سال میں 2 حافظ قرآن آپ کی بستی سے فارغ کرا دیے، اور دوسرے سال میں بھی 2 حافظ قرآن فارغ کرائے، اور آج تیسری مرتبہ ایک حافظ قرآن کی دستار بندی آپ کے سامنے نظروں کے سامنے کی جائے گی انشاءاللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، قرآن سے بھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ علماء کی شان کیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں بھی یہ بتا دیا کہ علماء کی شان کیا ہے۔ ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے رکھ کر اور میں گزر جاؤں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ چھوٹے سے بچے کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے یہ بتانے کا موقع دیا کہ علماء کی شان کیا ہے اور ہم کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال لے لیجیے، ہم دنیا میں کسی ایک کپڑے والے کی دکان پر پہنچتے ہیں اور اس سے ایک کلر کا ایک قیمت کا ایک تھان خریدتے ہیں۔ ایک کپڑے والے کی دکان سے ایک تھان خرید لیجیے جس کی قیمت ایک ہونی چاہیے، جس کا کلر ایک ہونا چاہیے، اور اس کپڑے کو لے کر ایک ہی درزی کے پاس پہنچ جائیے اور اس درزی سے کہہ دیجیے کہ اس کپڑے کے آپ 2 ٹکڑے کریے، ایک کپڑے کا قرآن کا جزان سل دیجیے اور دوسرے کپڑے کا پینٹ یا پاجامہ سل دیجیے، دوسرے کپڑے کا پینٹ یا پاجامہ سل دیجیے، اور ان سے ایک تاریخ متعین کر لیجیے کہ فلاں تاریخ میں ہم کو یہ دونوں کپڑے چاہیے، اور ان دونوں کپڑوں کو بنوا کر قرآن کے جزدان کو لے کر اس پینٹ یا پاجامے کو لے کر آپ جامعہ صدیق اکبر میں آ جائیے اور بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیجیے، بہت سارے لوگوں کو، بستی والوں کو جمع کر لیجیے، اور جمع کرنے کے بعد میں اس طرف لے جا رہا ہوں آپ کو جو ہمارے آج کے خیالات ہیں علماء کی طرف سے اور مدارس کے طلبہ اکرام کی طرف سے۔ جیسے جیسے آج ہم بچوں کی طرف سے خیالات رکھتے ہیں، بچوں کو برا جانتے ہیں کہ مدرسے کے بچے ہیں، یہ تو غریب ہوتے ہیں، یہ فقیر ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، یہ یتیم بے سہارا ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور بدبخت تو مال اللہ رب العالمین گالی دے کر گزر جاتے ہیں۔ طلبہ اکرام جن کے بارے میں ہمارے آقا نے یہ فرما دیا کہ ایک طالب علم اگر کسی بستی کے کنارے سے گزر جائے تو اس بستی کے 40 دن کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مدارس کے بچوں کو گالیاں دے کر گزر جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب ان دونوں کپڑوں کو آپ جامعہ صدیق اکبر میں لے کر حاضر ہوئیے اور لوگوں سے کہہ دیجئے یہ کپڑے 2 ہیں لیکن ان کا کلر ایک ہے، ان کی قیمت ایک ہے، اور آج ایک ہی مجلس میں ان کو لایا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس پینٹ کو آپ کے لیے دیتا ہوں، آپ بڑے سمجھدار ہیں، بڑی غور و فکر کر کے اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس پینٹ کو آپ اپنی جو ہے آنکھوں سے لگائیے اور اس پینٹ کو آپ اپنے سینے سے لگا دیجئے اور آپ اپنے ہونٹوں سے اس پینٹ کو بوسہ دے دیجئے، تو آپ کا جواب ہوگا اے عابد رضا منظری، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ
मंदिर इस्लाम से पढ़कर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करोगे और फैज़ुल्लाह नगर की बस्ती में आकर आप हमको कोई सही दर्श दोगे। जामिया सिद्दीक़ अकबर में आकर आपने हमारे सारे वक्त को बर्बाद कर दिया है। आप कैसी बहकी बातें करते हो? अरे तुम बेवकूफ होते हो क्या? किसी जगह या कोई इंसान कभी किसी बैंड या बजाने को बोसा लेता है क्या? कभी वो उसको चूमता है क्या? क्या आपके पास अपने शऊर नहीं है? कभी किसी बैंड या बजाने को चूमा नहीं जाता है, बल्कि इसके कूड़े दान में फेंका जाता है। और उसी वक्त में मैं आपसे कह दूं कि लोगों, ये कुरान का दुश्मन है। आप अपने सीने से इसको लगाइए और आप अपनी आंखों से इसको लगा लीजिए और आप अपने होठों का इसको बोसो दीजिए तो आपका जवाब होगा हाँ हाँ आप ठीक कहते हो, ये कुरान का दुश्मन है। हम इसको अपने सीने से लगाएंगे, हम इसको अपनी आंखों से लगाएंगे, हम इसको अपने माथे से लगाएंगे, क्योंकि उसको कुरान से निस्बत हो चुकी है। ये कुरान का दुश्मन है। हमने माना ये है कि इसका कपड़े का कलर एक है, इसकी कीमत एक है, एक ही बस्ती से आया है, एक ही दर्जी ने बनाया है, एक ही कीमत की सिलाई पर ये सिला है, लेकिन इनमें डिफरेंस हो चुका है। ये पैंट और जो पजामा है इसको दुनियादार से निस्बत हो चुकी है और ये जो दुश्मन है इसको कुरान पाक से निस्बत हो चुकी है, इसको कुरान पाक से निस्बत हो चुकी है। अब हमारे जो बच्चे हैं तो हमारे सबके बच्चे हैं। लोग कहते हैं मदरसे के बच्चे, क्या मदरसा कोई मदरसा बच्चों को पैदा करता है? कोई जानवर बच्चों को पैदा करता है? किसी आलिम के बच्चे होते हैं, कोई हाफिज का बच्चा होता है। अब तो माशाल्लाह डॉक्टर लोग भी पढ़ाने लगे, इंजीनियर भी पढ़ाने लगे, बड़े बड़े अधिकारी हाफिज कुरान अपने बच्चों को बनाने लगे। उनको ये पता चल गया कि अल्लाह की कसम, अगर आज आप अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखना, याद रखना मेरी बात, सिर्फ ये बात याद रखना, अगर आज अपने बच्चों को आपने इल्म दीन से दूर रखा तो अल्लाह की कसम करिए आपको अपने आप से दूर रखेंगे। और अगर आज आपने अपने बच्चों को इल्म दीन के करीब रखा तो कल आपको अपने सीने के करीब रखेंगे। यही वो बच्चे हैं। आप पूरे बस्ती पर गौर और फिक्र कर लीजिए, एक आलिम दीन भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके वालिदैन हाफिज कुरान से ये आलिम दीन से जुदा रहते हैं। हर आलिम दीन अपने वालिदैन को अपने सीने के करीब। अब ये बच्चे हमारी बस्ती के भले ही एक ही बस्ती में क्यों ना रहते हो, एक ही बस्ती की गलियों में क्यों ना घूमते हो, एक ही बस्ती की गलियों में क्यों ना चलते हो, लेकिन इनका मकाम और मर्तबा अलग है, इनका मकाम अलग है, क्योंकि इनके सीनों में कुरान पाक है। ये कुरान के दुश्मन आ चुके हैं। अब हम इनको गाली नहीं दे सकते, अब हम इनको बुरा भला नहीं कह सकते, बल्कि हम इनको अब जो है सलाम करेंगे और अब हम इनको अपने सीने से लगाएंगे। और जहां तक हो सकेगा, अभी तक तो हम 10 से 12 बच्चों को फैज़ुल्लाह नगर की बस्ती में खाना खिलाते थे। आज ऐड करके ले जाना, अगर हाफिज़ कारी सुलेमान साहब के मदरसे में 50-60 बच्चे भी आ जाए तो आप कभी पीछे न हटना, एक एक बच्चे को गोद लेके उनको खाना खिला लेना और अपना जन्नत में घर बना लेना। ये मेरी बहुत छोटी छोटी सी बात है, अल्लाह ने चाहा तो आपके भी काम आएगी और मेरे भी काम आएगी। बस मैं ये कहकर आपसे गुजर जाता हूँ। ये जो हमारे बच्चे हैं जो हाफिज़ कुरान आज हमारी बस्ती में हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक हाफिज़ कुरान है जो 4 यहाँ से हाफिज़ कुरान होकर जा चुके हैं। वो न जाने किन किन मकामात पर आपके लिए जाकर दुआए मग़फ़िरत करेंगे, वो नमाज़ तरावी में जाकर कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और रमज़ान शरीफ का महीना आप जानते हैं कितना बाबरकत वाला महीना होता है। हाफिज़ कुरान पूरे 24 घंटे, उसमें से कुछ कम अपने कुरान पाक की तिलावत में गुज़ार देता है और कुरान की तिलावत करता है। या सोचिए जरा, अगर वो हाफिज़ कुरान आपके घर खाना खाकर गया होगा तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको कभी नहीं भूल सकता, आपको कभी वो भुला नहीं सकता। वो आपको दुनिया में भी याद रखेगा और आखिरत में भी याद रखेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ आप
کے سامنے جو بھی مقرر آئیں گے آپ ان کا اسی محبت کے ساتھ جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے، اور جو بھی آپ سے جو ہے عرض کیا جائے گا آپ اس پر لبیک کہیں گے مدارس کے لیے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، خالق کے کل مالک کے کل بنا دیا آپ کو، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خوب کی سیرے چمن پھول چونے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں گلشن پہ